سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبدالرحمان حاضر۔ آج بدھ اور مارچ کی 2 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ یوکرین پر روسی حملے کے خلاف دنیا بھر کے رہنما آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ روایتی طور پر غیر جانبدار رہنے والے ملک بھی اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جو عرصہ دراز سے اپنی غیر وابستگی کے لیے مشہور رہا ہے، اس نے بھی روسی افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، وزیر اعظم میخائیل میشوستن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے اثاثے منجمد کر رہا ہے۔ وہاں کے صدر اگنازیو کیسس نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور سیاست کی نگاہ میں یہ جارحیت غیر اخلاقی اور ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پورا اطمینان کر لینے کے بعد ان اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ فن لینڈ کے رہنما بھی اب تک کی تاریخ سے مختلف راہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب تک وہ جنگی علاقوں میں اسلحے کی فراہمی سے اجتناب کرتے آئے ہیں، تاہم وزیر اعظم ساننا مارین نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کو اسلحہ اور گولہ بارود بھیجے گا۔ جاپانی قانون سازوں نے حملے کے فوراً روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایوان زیریں کے ارکان کی منظور کردہ قرارداد میں روسیوں سے انخلا پر زور دیا گیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکخواں سے فون پر بات چیت میں اپنی تنقید کا بھی اظہار کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ایشیا سمیت پوری بین الاقوامی برادری کو یہ معاملہ سنجیدگی سے لینے میں یورپ کے ساتھ لازماً شامل ہو جانا چاہیے کہ موجودہ حیثیت کو بزور قوت بدل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مسئلے کے سفارتی حل تک پہنچنے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ میں یوکرینی سفیر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ان کے ملک پر لشکر کشی کے دوران ویکیوم بم استعمال کر رہا ہے جو طاقتور اور بلند درجہ حرارت والے دھماکے کا سبب بنتے ہیں۔ اوکسانا مارکارووا نے پیر کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں کے سامنے یہ الزام عائد کیا۔ یہ بم، جنہیں تھرموبیرک اسلحہ بھی کہا جاتا ہے، کئی بین الاقوامی تنظیموں کی مذمت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق روسی افواج کی جانب سے گرائے گئے کلسٹر بموں کے سبب جمعے کو شمال مشرقی یوکرین میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور بین الاقوامی انسانی حقوق گروپ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مشرقی یوکرین کے دونیتسک خطے میں ایک ہسپتال کو لگنے والے میزائل سے 4 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس نے حملے میں کلسٹر اسلحہ استعمال کیے جانے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت چھوٹے دھماکہ خیز بم منتشر کرنے والے کلسٹر بموں کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کے روز کہا کہ انہیں اطلاعات ضرور ملی ہیں، تاہم انہوں نے روس کی جانب سے ایسے اسلحہ کے استعمال کی تصدیق نہیں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سچ ہونے کی صورت میں یہ جنگی جرم ہوگا۔ ایٹمی بمباری کا شکار ہونے والے دنیا کے واحد ملک کی حیثیت سے جاپان ایسے وقت جوہری اسلحہ کبھی استعمال نہ کیے جانے پر زور دے رہا ہے جب یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ روس یوکرین پر لشکر کشی کے دوران جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے اتوار کو ملک کے جوہری دستوں کو انتہائی چوکس حالت میں آ جانے کا حکم دیے جانے کے بعد جاپانی حکومت روس کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بین الاقوامی اپیلوں کو تقویت دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا کہ چونکہ وہ ایٹم بم کا شکار ہونے والے ہیروشیما شہر سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم ہیں، اس لیے وہ مزید شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ جوہری اسلحے کا استعمال، یہاں تک کہ استعمال کی دھمکی بھی ناقابل برداشت ہے۔ حکومت امریکہ کے ساتھ جوہری اسلحے میں بطور دفاعی صلاحیت شراکت کا خیال مسترد کر چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم آبے شنزو نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کی تجویز دی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے 3 عدم جوہری اصولوں پر کاربند رہے گی، جو یہ ہیں کہ نہ تو جوہری اسلحہ تیار کرنا ہے، نہ اسے رکھنا ہے،
اور نہ ہی اسے اپنی سرزمین پر لانے کی اجازت دینا ہے۔ حکمران جماعت کے بعض دیگر سیاستدانوں کی رائے ہے کہ بحرانی حالت میں استثنائی اقدام کے طور پر جوہری اشتراک کے انتظامات پر تبادلہ خیال ضروری ہے۔ مستقبل میں جاپانی سلامتی پالیسی پر نظر ثانی کے مواقع پر یہ موضوع زیر بحث آ سکتا ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں بگڑتی صورتحال کے مد نظر اس نے بدھ کے روز وہاں جاپانی سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ کیف روسی حملے کا ہدف بننے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ منگل کے روز روسی افواج کی جانب سے ایک ٹی وی ٹاور کو نشانہ بنائے جانے کے بعد وہاں سے ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ وزارتی حکام کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ عملہ سفارت خانہ چھوڑ چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی یوکرین کے لویو شہر میں ایک عارضی رابطہ دفتر یوکرین میں موجود تقریباً 120 جاپانی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل رہے گا اور ملک چھوڑنے میں ان کی مدد کرے گا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ ٹوکیو کی علاقائی حکومت نے بدھ کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 12,693 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتہ قبل سے تقریباً 1,900 افراد کم ہے۔ ٹوکیو کے حکام کے مطابق 68 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور وہ مصنوعی تنفس کی مشینیں یا قلب اور پھیپھڑوں کی مشین ECMO استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تعداد منگل کے روز کے مساوی ہے۔ ٹوکیو میں 31 اموات کی بھی اطلاع ہے، جو اس سال کی دوسری سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دارالحکومت ٹوکیو میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے مختص ہسپتال کے بستروں کے استعمال کی شرح 51.1% رہی، جو ایک روز قبل کے مقابلے میں معمولی سی کم ہے۔ اوساکا کی مقامی حکومت نے 9,219 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ ایک دن کی تعداد میں ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں یہ 2,000 سے زائد کی کمی ہے۔ اوساکا کی حکومت نے 35 اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ روسی ملکیت باور کیے جانے والے ایک ہیلی کاپٹر نے جاپان کے انتہائی شمالی پریفیکچر ہوکائیدو میں جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایک ہیلی کاپٹر مشرقی ہوکائیدو کے جزیرہ نما علاقے نیمورو کے قریب جاپانی وقت کے مطابق صبح 10:23 کے قریب ملکی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ جاپان کی فضائی سیلف ڈیفنس فورس کے لڑاکا طیاروں نے اس کا راستہ روکا اور وائرلیس پر اسے خبردار کیا۔ اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر جاپانی حدود سے باہر چلا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر 1 منٹ سے بھی کم وقت جاپان کی فضائی حدود میں رہا۔ وزارت دفاع نے سفارتی ذرائع سے روسی حکومت سے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ وزارت یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر کہاں سے آیا تھا اور آیا فضائی حدود کی خلاف ورزی کے اس واقعے کا کوئی تعلق یوکرین پر روسی حملے سے ہے۔ وزارت نے روسی باور کیے جانے والے ایک ہوائی جہاز کی جانب سے جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا آخری بار اعلان گزشتہ سال ستمبر میں کیا تھا، جب ایک روسی ہوائی جہاز ہوکائیدو کے راس شیریتوکو علاقے میں جاپانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ جاپان ایئر لائنز کوڈ شیئر نامی معاہدوں کے تحت یورپی فضائی کمپنیوں کے ساتھ اپنی مشترکہ پروازوں کے نظام میں تبدیلی لا رہی ہے۔ کئی یورپی ملکوں نے روسی فضائی کمپنیوں کے طیاروں کے اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جواباً روس نے بھی اسی طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یورپ سے جاپان آنے والی بعض پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں جو روس کے اوپر سے گزرتی تھیں۔ جاپان ایئر لائنز یورپی فضائی کمپنیوں کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے کوڈ شیئر پروازیں چلاتی آئی ہے، چونکہ جاپانی فضائی کمپنیوں پر
روس کی جانب سے پابندی نہیں لگائی گئی، اس لیے جاپان ایئر لائنز اپنی شراکت دار کمپنیوں کا نام استعمال کیے بغیر ایسی پروازوں کی نشستوں کے ٹکٹ فروخت کر رہی ہے۔ یہ پروازیں ٹوکیو کے ہانیڈا ہوائی اڈے سے لندن اور ہیلسنکی کی اور ناریتا ہوائی اڈے سے فرینکفرٹ کی پروازیں ہیں۔ جاپان ایئر لائنز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد مسافروں کے لیے اپنی پروازوں کے استعمال کو یقینی بنانا ہے اور یہ اقدامات 26 مارچ تک جاری رہیں گے۔ امریکہ کے سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مائک ملن نے امریکہ کے مسلسل تائیوان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے اور چین کی جانب سے ممکنہ طور پر طاقت کے استعمال سے خبردار کیا ہے۔ جناب ملن امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھیجے گئے غیر سرکاری وفد کے سربراہ کے طور پر تائیوان کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے بدھ کے روز ایوان صدر میں ملاقات کی۔ یوکرین پر روسی حملے کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سائی نے کہا کہ یوکرین کے عوام کی مزاحمت حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم تائیوان کے لوگ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع اور اپنے آزاد اور جمہوری طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے تائیوان کی دفاعی صلاحیت میں اضافے میں مدد کے ذریعے تائیوان کے تحفظ کو یقینی بنانے کا وعدہ وفا کرنے پر بائیڈن انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جناب ملن نے کہا کہ آبنائے تائیوان کے آر پار امن و استحکام قائم رکھنا صرف امریکہ کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ موجودہ صورتحال میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی کی مخالفت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تائیوان اور خطے میں اپنے حلیفوں اور شراکت داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدوں پر سختی سے کاربند ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جناب ملن کے دورے سے امریکہ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں ملوث رہنا اس کا ہدف ہے۔ ٹویوٹا موٹر نے اپنے ایک کلیدی سپلائر پر سائبر حملے کے نتیجے میں اپنی پیداوار بند کرنے پر مجبور ہونے کے ایک روز بعد جاپان میں اپنے کارخانوں میں پیداوار دوبارہ شروع کر دی ہے۔ گاڑی ساز کمپنی نے بتایا کہ اس نے اپنے سپلائر سے رابطے کے لیے ایک عارضی نیٹ ورک تشکیل دیا ہے۔ ٹویوٹا کے لیے کئی اقسام کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی کوجیما انڈسٹریز نے اختتام ہفتہ پر سائبر حملے کا پتہ لگنے کے بعد اپنے تمام سرور اور نیٹ ورک بند کر دیے تھے۔ اس کی وجہ سے کمپنی کے لیے نئے آرڈر لینا اور مال کی فراہمی کو مربوط بنانا ناممکن ہو گیا تھا۔ ٹویوٹا نے منگل کے روز اپنے ذیلی اداروں دائیہاتسو موٹر اور ہینو موٹرز سمیت اندرون ملک تمام کارخانوں میں پیداوار روک دی تھی، جس سے تقریباً 13,000 گاڑیوں کی پیداوار پر اثر پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔